زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کا حساب اپنی اصل حالت میں موجود ہوتا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ یاد رکھنا، اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہاتھ ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ فرماتا ہے، مت ہو پریشان، میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ اللہ جو اندھیری رات کو روشن دن میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو امید اور خوشیوں کی روشنی عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس شرط صبر اور اس کی عظمت پر یقین ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ہمیشہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور یقین کریں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ آج تمہیں ایسی تکلیفوں سے گزار رہا ہے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہوگا۔ بے شک وہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور آخر میں تم جان جاؤ گے کہ جو دیری تھی وہ اصل میں خیر تھی۔ اللہ کے ہاں دیر تو ہے پر اندھیر نہیں، اور جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔